अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। फ्लैट के लाउंज में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो सोफे पर बैठी मेज़ पर फैली हुई फाइलों का एक एक सफ़ा निहायत तवज्जो से देख रही थी। हर दस्तावेज़ उसके लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि अपने मरहूम बाप की आखिरी निशानी थी, और उसे आखिरी निशानी के ज़रिए ही वो अपनी तमाम दौलत और अपना कारोबार वापस ले सकती थी। अभी वो अपने ख़यालात में ही गुम थी। उसी लम्हे में दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सुहेल साहब गुस्से से भरे कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर ऐसी आग बरस रही थी कि वो उन्हें देखते ही चौंक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस पहर वो आ सकते थे। अभी उसके लबों से चाचू आप ही निकला था कि वो तेज़ी से उसके करीब आए और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। ज़ोर इतना था कि वो बेख्तियार लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गई थी। इस अचानक हमले के लिए वो हरगिज़ तैयार नहीं थी। उसका हाथ फौरन अपने जलते हुए गाल पर चला गया, जबकि आंखों में बेयकीनी उतर आई। सुहेल साहब गुस्से से धाड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अदालत जाने की? मैंने तुम्हें रहने के लिए छत दी, सहारा दिया, इज्जत दी, और बदले में तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। अपनी औकात देखी है कभी तुम हो क्या? 5 साल तक तुम मेरे घर में रही, मेरा नमक खाया, और अब मेरे साथ ही गद्दारी कर रही हो। इतनी एहसान फरामोश हो? उसने गहरा सांस लिया। तकलीफ से सुर्ख होती आंखों के बावजूद खुद को संभालते हुए बोली, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? और मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई चाचू? वो तंजिया हंसे। हिम्मत? अभी तो तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? वो पूरी मजबूती से उनकी आंखों में देखते हुए बोली, और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, ये घर आपका नहीं, मेरे बाबा का है। सुहेल साहब ने गुस्से से मेज़ पर पड़ी फाइलों की तरफ इशारा किया। कहाँ हैं वो कागजात? दिखाओ मुझे। हर कानूनी दस्तावेज पर मेरा नाम दर्ज है, जिसका सीधा मतलब है कि ये फ्लैट अब मेरा है। उसने फौरन एक फाइल उठाई और उसे सीने से लगा लिया। नाम ज़रूर दर्ज है, मगर हकीकत नहीं बदली। आपने बाबा की बीमारी और बेबसी का फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्ती ये जायदाद अपने नाम करवा ली थी। मैं ये फ्लैट वापस लेकर रहूँगी, चाहे मुझे आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। और अपनी आबाई जायदाद आप क्या समझते हैं? लड़की हूं तो डर जाऊंगी? एक बात ज़हन नशीन कर ले, मैं अपना हक किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप ने सब बहुत मुश्किल से बनाया था, और आपने एक लम्हे में सब हड़प लिया और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं चाचू। जो मेरा है वो हासिल करके रहूंगी। सुहेल साहब की आंखों में नफरत उतर आई। ज़रूर ले लेना अगर ले सको तो, लेकिन उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। अब तुम इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहोगी। मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी की थी, लेकिन हमदर्दी मेरे ही गले का तौक बन गई है। वो हैरत से बोली, आप मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं? उन्होंने गुस्से से इसका बाजू पकड़ लिया। आज के ज़माने में इंसानियत दिखाना सबसे बड़ी गलती है। मैंने तुम पर तरस खाया, रहने की जगह दी, और तुमने मेरे खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अब इस एहसान का यही बदला दोगी? उसने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। यह एहसान नहीं था, मेरा हक था, और मेरा हक मैं किसी से मांग नहीं रही, वापस ले रही हूँ। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। वो गुर्राए और उसे तकरीबन घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गए। वो खौफ और गुस्से के मिले जुले एहसास के साथ बोली, ये बदतमीज़ी है, मेरा हाथ छोड़े। मगर उन्होंने एक ना सुनी। दरवाज़ा खोलकर उसे ज़ोर से बाहर धकेला था। वो संभल ना सकी और राहदारी में गिरने से बमुश्किल खुद को बचाया। अगले ही लम्हे उसके सामने दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद हो गया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी बंद दरवाजे को देखती रही। उसके गाल पर थप्पड़ की जलन अभी भी बाकी थी, मगर दिल में उठने वाली आग उससे कहीं ज़्यादा शदीद थी। उसने आंखों में उभरते आंसू साफ किए, मुट्ठी भेंची और धीमी मगर पुख्ता आवाज़ में खुद से बोली, आज आपने मुझे मेरे घर से निकाला है, एक दिन यही दरवाज़ा मेरे लिए खुद खुलेगा, और उस दिन कानून भी मेरे साथ होगा, सच भी
اور بابا کی امانت بھی، دیکھ لینا آپ۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کی تاریکی میں وہ بے جان قدموں سے پل پر چل رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اب کہاں جائے، کس کے پاس جائے اور اپنی زندگی کو کس طرح سمیٹے۔ چند لمحے پہلے ہی اسے اس کے اپنے گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کی نظر پل کی ریلنگ پر کھڑے ایک لمبے قد والے نوجوان پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے نیچے گہرے پانی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اگلا قدم اٹھانے ہی والا ہو۔ آمنہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے آج تک جتنی فلمیں اور ڈرامے دیکھے تھے، ان میں محبت میں ناکام ہونے والے ہی اس طرح پل پر کھڑے ہو کر جان دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور پوری طاقت سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ رکو بے وقوف انسان، کیا کر رہے ہو تم؟ اچانک ہونے والے اس حملے پر وہ نوجوان بری طرح چونکا، اس کا توازن بگڑتے بگڑتے بچا۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو خود ہانپ رہی تھی، مگر اس کا بازو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ تم پاگل ہو؟ اس نے الجھن سے پوچھا۔ آمنہ نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ پہلے نیچے آؤ، پھر جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ لینا۔ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ میں تمہاری مدد کروں گی۔ کیا پتا وہ واپس آ جائے جس کے لیے تم یہ سب کرنے جا رہے ہو۔ چند لمحوں تک وہ صرف اسے گھورتا رہا، پھر اچانک زور سے بولا، واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آمنہ نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ جانتی ہوں اس وقت میری ہر بات بکواس لگ رہی ہوگی، لیکن میری بات سنو، ابھی تم جوان ہو، ہینڈسم بھی ہو، یقین مانو تمہیں اس سے بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ ایک بے وفا کے لیے اپنی جان کیوں لے رہے ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ پہلے ہی ایک خطرناک کیس کی تحقیقات میں الجھا ہوا تھا، ایک اہم ثبوت ڈھونڈنے کے لیے اس پل پر آیا تھا، اور اب یہ انوکھی لڑکی اسے عاشق کے ناکام سمجھ کر لیکچر دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، اس نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے کہا، اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہے تو ایک شرط پر نیچے آؤں گا۔ آمنہ نے فوراً بے چینی سے پوچھا، کون سی شرط؟ وہ بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اگر انکار کیا تو میں ابھی اسی وقت یہاں سے چھلانگ لگا دوں گا۔ آمنہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کیا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تم سے شادی کیسے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، ٹھیک ہے، پھر میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، وہ لڑکی نہیں، صرف تم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جان پوچھ کر ایک قدم پھر ریلنگ کی طرف بڑھایا۔ آمنہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ رکو پلیز، ایسا مت کرو۔ تو جواب دو، اس نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے دونوں ہاتھ بے بسی سے سر پر رکھ لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے شادی کا؟ میرے پاس وقت کم ہے، ہاں یا نہ؟ وہ بولا تو آمنہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن پہلے نیچے آ جاؤ، خدا کے لیے خود کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا، صرف زمانی بات نہیں چلے گی، ابھی میرے ساتھ مسجد چل کر نکاح کرنا ہوگا، وعدہ کرو ورنہ میں پھر اوپر چڑھ جاؤں گا۔ آمنہ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاں وعدہ کرتی ہوں، مسجد چلیں گے، نکاح بھی کر لیں گے، لیکن پہلے نیچے آؤ۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ریلنگ سے اتر آیا۔ آمنہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر اندر ہی اندر ہنسی روک رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، اس بات کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ریلنگ سے نیچے اترا، آمنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ لیے، جیسے ذرا سی غفلت ہوئی تو وہ دوبارہ اوپر چڑھ جائے گا۔ اس کی سانسیں ابھی تک تیز چل رہی تھیں۔ وہ غصے، خوف اور پریشانی کے ملے جلے انداز میں بولی، خبردار، اگر دوبارہ خودکشی کا نام بھی لیا تو اب چلو یہاں سے۔ اس طرح اپنی جان لے لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ آمنہ مسلسل بولتی گئی، تمہیں پتہ بھی ہے خودکشی کتنی بڑی گناہ کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے، اسے لینا صرف اسی کا اختیار ہے۔ انسان دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لے، مگر اپنی جان لینا حرام ہے۔
मरने के बाद अगर अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ा तो क्या करोगे? जहन्नुम की सज़ा दुनिया की हर तकलीफ से कहीं ज़्यादा सख्त है। वो एक लम्हे को रुकी, फिर तलखी से हंसती। और सुनो, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में मसले हैं? मेरी पूरी दुनिया चंद घंटों में बिखर गई है। मेरे अपने मुझे घर से निकाल चुके हैं और मेरे पास रहने की जगह तक नहीं। लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी खुदकुशी का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे मालूम है आजमाइश ख़त्म हो सकती है, मगर खुदकुशी के बाद तौबा का मौका नहीं मिलता। और दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर आखिरत ताहयात कायम रहेगी। फिर क्या करोगे? ताहयात आग में जलने का इरादा है। वो खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, फिर बिल्कुल संजीदा लहजे में बोला, मेरी एक ही शर्त है, अब तुम मेरे साथ मस्जिद चलो और मुझसे निकाह करो, वरना मैं तुम्हारी सारी बातें भूलकर खुदकुशी कर लूँगा। वो अब उसे किसी और ही नज़र से देख रहा था। ये निकाह उसके लिए भी ज़रूरी था। आमना ने फ़ौरन उसका बाजू छोड़ दिया और हैरत से उसे घूरा। अरे, वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें रीलिंग से नीचे उतरने के लिए कहा था। कोई वाकई ऐसे शादी करता है? वो बेसाख्ता बोली। छोड़ो ये बातें, मुझे अपना घर बताओ या किसी घर वाले का नंबर दो, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। उसने हल्का सा सर नफ़ी में हिलाया। मुझे किसी को फ़ोन नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ निकाह करना है। आमना ने बेबसी से माथे पर हाथ मारा। या अल्लाह, तुम वाकई ज़िद्दी इंसान हो। वो पुरसकून लहजे में बोला, अगर तुमने इनकार किया तो आज नहीं, कल सुबह मैं खुदकुशी कर लूँगा और उस बार कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। आमना का चेहरा एकदम उड़ गया। देखो, ऐसी बातें मत करो। तो फिर मुझसे निकाह करो। वो खामोश रही। करोगी? उसने दोबारा पूछा तो आमना ने नज़रें झुका ली। वो कुछ लम्हों तक बिल्कुल खामोश खड़ी रही, जैसे अपने दिलो दिमाग की जंग लड़ रही हो। आखिर उसने धीरे से सर उठाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम अजीब इंसान हो, किसी को इस तरह मजबूर करके शादी नहीं की जाती। वो कंधे उचकाकर बोला, मेरे पास यही आखिरी रास्ता है। आमना ने गहरा सांस लिया। अगर मैं हाँ कह दूं तो वादा करो आइंदा कभी खुदकुशी का ख्याल भी अपने जहन में नहीं लाओगे। उसने फौरन जवाब दिया, वादा। सच्चा वादा? हाँ, सच्चा वादा। आमना ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। आखिरकार उसके चेहरे पर बेबसी उतर आई। अच्छा, उसने धीमी आवाज़ में कहा, चलो हम निकाह कर लेते हैं। मैं अपनी आंखों के सामने किसी इंसान को मरता हुआ नहीं देख सकती। अगर मेरी हाँ कहने से एक जान बच सकती है तो मैं इनकार नहीं करूँगी। उसने ये कहते हुए नज़रें झुका ली। दूसरी तरफ वो बमुश्किल अपने चेहरे के तासुरात काबू में रखे हुए था। उसने संजीदगी का लबादा ओढ़े रखा, फिर आहिस्ता से बोला, तो फिर चलें? आमना ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। क्या? आज के बाद कभी अपनी जान लेने की बात नहीं करोगे, चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। उसने फौरन हाथ बढ़ा दिया। वादा। आमना ने हिचकिचाते हुए उसके बढ़ाए हुए हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, ठीक है, अब मस्जिद चलते हैं। कुछ घंटों में उसकी किस्मत इस तरह तब्दील हो जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। घर से निकाली जाने वाली अब अपना घर बसाने जा रही थी। ये सब बहुत ही गैर मुतवक्को था। कुछ देर बाद मस्जिद के सहन में कदम रखते ही आमना के कदम जैसे बोझल हो गए। चंद घंटे पहले तक वो अपने बाप के घर की मालिक थी और अब एक अजनबी मर्द के साथ निकाह के लिए मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किस्मत ने एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया हो। उसने बेख्तियार शाहनवाज की तरफ देखा, जो गैर मामूली संजीदगी से आगे बढ़ रहा था। वो रुक गई। नहीं, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, शायद हमें रुक जाना चाहिए। शाहनवाज ने पलटकर उसे देखा। अब क्यों रुकना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हें जानती तक नहीं, ना तुम्हारा खानदान, ना तुम्हारा माजी। सिर्फ चंद मिनट पहले मुलाकात हुई है और अब निकाह। उसने बेबसी से सर हिला दिया। ये सब मुझे गलत लग रहा है। शाहनवाज आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। दोनों के दरमियान चंद कदम का फासला रह गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे वादा किया था
کہ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں اپنی جان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اب اگر تم پیچھے ہٹ گئی. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. پھر شاید میں بھی اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکوں. آمنہ کا دل زور سے دھڑکا. اس نے فوراً بے چینی سے اس کی طرف دیکھا. پھر وہی بات، تم نے وعدہ کیا تھا. وعدہ تمہارے فیصلے سے جڑا ہوا ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولا. میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم ساتھ چھوڑ دو گی تو شاید میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہ بچے. آمنہ نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جوڑ لیے. اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا. ایک طرف اپنے باپ کی جائیداد، عدالت، سہیل صاحب کی دھمکیاں اور بے گھر ہونے کا درد تھا. دوسری طرف یہ انجان شخص کھڑا تھا جو مسلسل اس سے ایک نئے رشتے کی بات کر رہا تھا. اس نے خود سے سوال کیا، میرے پاس ہے بھی کون؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کیس کیسے لڑوں گی؟ ہر جگہ ایک مرد کی موجودگی کو ہی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. اکیلی لڑکی کو تو لوگ سننے کے بجائے ہمدردی کے چند لفظ دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا. جب آنکھیں کھولی تو ان میں تھکن بھی تھی اور فیصلہ بھی. ایک بات بتاؤ. ہاں، اگر میں یہ نکاح کر لوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ صرف شوہر بن کر نہیں، ایک انسان بن کر میرے حق کی لڑائی میں میرے ساتھ کھڑے رہو گے؟ شاہ نواز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، جب تک سانس ہے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. آمنہ نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے سچ تلاش کر رہی ہو. پھر دھیرے سے بولی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے اور شاید تمہیں بھی کسی وجہ کی. اگر یہ رشتہ ہم دونوں کو جینے کی ہمت دے سکتا ہے تو میں انکار نہیں کروں گی. شاہ نواز نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا. دونوں مسجد کے اندر چلے گئے. امام صاحب نے ضروری سوالات کیے. آمنہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز حلق میں اٹک رہی تھی. جب اس سے رضامندی پوچھی گئی تو چند لمحے وہ خاموش رہی. اس نے ایک نظر شاہ نواز کی طرف دیکھا، پھر اپنے بکھرے ہوئے حالات کو یاد کیا. باپ کی امانت، عدالت کا مقدمہ، بے گھر ہونے کی اذیت اور آنے والے نامعلوم کل کو سوچا. اس نے ہونٹ بھینچے اور آہستہ مگر واضح الفاظ میں کہا، قبول ہے. امام صاحب نے دوبارہ پوچھا. اس بار اس کی آواز پہلے سے مضبوط تھی. قبول ہے. تیسری مرتبہ اس نے اپنے آنسو پونچھے، سر جھکا کر پورے یقین سے کہا، قبول ہے. اس لمحے نکاح مکمل ہو گیا. اسے نکاح کے وقت ہی شاہ نواز کا نام معلوم ہوا تھا. دماغ خوفزدہ تھا مگر نہ جانے کیوں دل مطمئن تھا. دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ تم غلط ہاتھوں میں نہیں گئی، مگر اتنی جلدی فیصلے پر وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. اس نے نکاح کے بعد کیب بلائی تھی اور اسے لیے اس میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا. ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ گھر پہنچ گئے. گاڑی ایک وسیع اور ریز بنگلے کے سامنے آ کر رکی تو آمنہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی. اس کی نظریں بلند گیٹ سے ہوتی ہوئی سبزہ زار، کشادہ ڈرائیو وے اور سامنے کھڑے شاندار بنگلے پر جم گئی. وہ بے اختیار گاڑی سے اتری اور حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی. یہ تمہارا گھر ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو شاہ نواز نے صرف مختصر سا ہاں کہا اور آگے بڑھ گیا. آمنہ ابھی تک حیرت کے حصار سے باہر نہیں آئی تھی. وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی. اندر کی شان و شوکت دیکھ کر وہ بے اختیار رک گئی. چند لمحے خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی، پھر اچانک شاہ نواز کی طرف مڑی اور ماتھے پر بل ڈال کر بولی، ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم اتنے امیر ہو، اتنا بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، پھر تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ پاگل ہو کیا؟ شاہ نواز نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، پھر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا. پہلی بات، میں خودکشی نہیں کر رہا تھا. آمنہ نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. کیا مطلب؟ میرا نام شاہ نواز شاہ ہے اور میں ایس پی ہوں. وہ سنجیدگی سے بولا، میں ایک اہم کیس کی تفتیش کر رہا ہوں. مجھے اطلاع ملی تھی کہ پل کے نیچے کچھ اہم ثبوت موجود ہیں، اسی لیے وہاں گیا تھا. لیکن تم نے مجھے دیکھا اور اپنی فلمی سوچ کے مطابق پوری کہانی بنا ڈالی. آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. واٹ؟ تم پولیس آفیسر ہو؟ جی ہاں. اگر تم خودکشی نہیں کر رہے تھے تو تم نے میری بات وہیں ختم کیوں نہیں کر دی؟
साफ साफ बता देते, उसने शिकायत भरे लहजे में पूछा। शाहनवाज हल्का सा मुस्कुराया। कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे बोलने ही कहाँ दे रही थी। एक ही सांस में पूरी तकरीर सुना डाली। कभी कहती तुम्हें इससे बेहतर लड़की मिल जाएगी, कभी जहन्नुम का डरावा, कभी खुदकुशी हराम है। मुझे अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। आमना ने शर्मिंदगी से लब भेंट लिए। ओह, शाहनवाज ने बात जारी रखी। फिर मैंने सोचा किस्मत शायद खुद मेरे लिए कोई हल ले आई है, इसलिए मैंने अपने तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। घर वाले कई महीनों से मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, और सच कहूँ तो अभी मेरी ज़िंदगी में शादी की गुंजाइश नहीं। जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, वक्त कम है। वो चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसलिए मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, हमारी शादी कम से कम अभी के लिए एक मुआहदा होगी। आमना खामोशी से उसे देखती रही। मुआहदा? हाँ, तुम्हें रहने के लिए महफूज जगह चाहिए, और मुझे एक ऐसी बीवी जिसे देखकर घर वाले मुतमईन हो जाएं, और कुछ अरसा मुझे सुकून से काम करने दें। उसने संजीदगी से कहा। जहां तक मैं समझा हूं, तुम भी तन्हा हो। आमना के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, मैं वाकई अकेली हूँ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली, मेरे बाबा की वफात के बाद मेरे चाचू ने पहले उनका फ्लैट अपने नाम कर लिया, फिर हमारी आबाई जायदाद और कारोबार पर भी कब्जा कर लिया। मैंने कानूनी कार्रवाई की तो आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास ना रहने की जगह है और ना ही कोई अपना। शाहनवाज ने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी, फिर मजबूत लहजे में बोला, अब तुम अकेली नहीं हो। आमना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा केस मैं खुद देखूंगा। कानून के दायरे में रहते हुए तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। क्या करना होगा? उसने पूछा। बस इतना कि मेरे घर वालों के सामने हमें एक खुशहाल मियाँ बीवी बनकर रहना होगा। मैं सबको यही बताऊंगा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसलिए अचानक निकाह कर लिया। किसी को हमारे मुआहदे के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। आमना कुछ देर खामोश रही। उसने अपने बेघर होने, आने वाले मुकदमे और सामने खड़े इस शख्स के अल्फाज पर गौर किया। आखिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम वाकई मेरा साथ दोगे और मेरा हक दिलवाने में मदद करोगे तो मैं ये अदाकारी निभा लूंगी। शाहनवाज ने पहली बार इत्मीनान से सर हिलाया। डील? उसने हाथ आगे बढ़ाया। आमना ने चंद लम्हे उस हाथ को देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। डील, लेकिन याद रखना यह सिर्फ एक मुआहदा है। शाहनवाज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फिलहाल सिर्फ एक मुआहदा। क्या शाहनवाज के साथ निकाह करके आमना ने कोई सही फैसला किया था? क्या उसे अपने चाचू के खिलाफ लड़ने में मदद वाकई मिलेगी, या वो फिर अकेली हो जाएगी? ये हमें आगे जाकर मालूम होगा। वो उसे लिए अब अंदर की तरफ बढ़ा था। लाउंज पे खुशगवार माहौल कायम था। सलीम साहब आराम से सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए किसी पुरानी बात पर मुस्कुरा रहे थे, जबकि सायरा बेगम हाथ में फलों की प्लेट लिए बैठी थी। सामने आयशा मुसलसल बोले जा रही थी, बाबा आज भाई आएंगे ना तो मैं उनसे वही पहेली बूझूंगी। अगर जवाब ना आया तो आज उनसे आइसक्रीम की पार्टी लूंगी। सलीम साहब हंस पड़े। बेटा, तुम्हारा भाई पुलिस वाला है, मुजरिम पकड़ लेता है, तुम्हारी पहेली भी हल कर लेगा। आयशा ने नाक चढ़ाई। बाबा, वो मुजरिम पकड़ते होंगे, मेरी पहेली नहीं। इतने में दरवाज़ा खुला। आयशा खुशी से उछलती हुई दरवाजे की तरफ भागी। भाई आ गए, आज तो आप बचने वाले नहीं, पहले मेरी पहेली। उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। वो वहीं साकित खड़ी रह गई। उसकी नज़रें शाहनवाज के बराबर में खड़ी आमना पर जम गई। सलीम साहब और सायरा बेगम ने भी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए पूरे लाउंज पर ऐसी खामोशी छा गई कि जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। सबसे पहले सलीम साहब बोले, शाहनवाज, ये लड़की कौन है? शाहनवाज ने बिल्कुल सुकून से आमना की तरफ देखा, फिर सबके सामने खड़े होकर कहा, बाबा, आप सब इनसे मिलें,
یہ آمنہ ہے میری بیوی، آج ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔ کیا؟ تینوں کی آواز ایک ساتھ بلند ہوئی۔ عائشہ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ بھائی، آپ نے واقعی شادی کر لی؟ مجھے تو اپنی بھابھی کے کپڑے تک خریدنے نہیں دیے، میرے ارمان۔ سائرہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ سلیم صاحب نے بھویں سکیڑ لی۔ مجھے یقین ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، صرف شادی سے بچنے کے لیے کوئی نئی کہانی بنا لائے ہو۔ شاہ نواز نے خاموشی سے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا بابا، یہ ہمارا نکاح نامہ، آج ہی نکاح ہوا ہے۔ سلیم صاحب نے جلدی سے کاغذات کھولے، ایک ایک سطر پڑھی، پھر حیرت سے کبھی کاغذ کو دیکھتے اور کبھی دونوں کو۔ ارے یہ تو واقعی نکاح نامہ ہے۔ سائرہ بیگم نے فوراً وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ یا اللہ، تم نے سچ میں شادی کر لی؟ شاہ نواز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی، کیونکہ میں آمنہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ، اب تم ہی بتاؤ۔ آمنہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کی زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ گڑبڑا کر شاہ نواز کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہ نواز نے بمشکل نظریں بچاتے آہستہ سے آنکھوں کے اشارے سے اسے ہمت دی۔ آمنہ نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر مصنوعی سے مسکراہٹ لائی اور دھیرے سے بولی، جی، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے نکاح کر لیا۔ عائشہ نے حیرت سے دونوں کو دیکھا، پھر اچانک شاہ نواز کے پاس آ کر بولی، بھائی، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، اتنی بڑی محبت چل رہی تھی اور مجھے ایک بات بھی نہیں بتایا۔ میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں۔ شاہ نواز نے ہنسی روکتے ہوئے جواب دیا، تم تو ہر دوسرے دن پوری فیملی کو بریکنگ نیوز سنا دیتی ہو، اسی لیے راز رکھا۔ عائشہ نے منہ پھلا لیا۔ اچھا جی، اب میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ سائرہ بیگم نے مصنوعی غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے، تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں گی، ڈھول بجیں گے، مہندی ہوگی، بارات نکلے گی، اور تم سیدھا نکاح کر کے بہو لے آئے۔ شاہ نواز نے نرمی سے کہا، امی، جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو اسے چھوڑ کیسے دیتا؟ اس کا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سائرہ بیگم کی نظریں آمنہ پر گئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی، ان کے لہجے کی سختی خود بخود کم ہو گئی۔ واقعی تمہارا کوئی نہیں؟ آمنہ نے دھیرے سے جواب دیا، اب نہیں ہے۔ سلیم صاحب نے گہرا سانس لیا، پھر شاہ نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اگر فیصلہ کر ہی لیا تھا تو ہمیں ایک فون تو کر سکتے تھے۔ شاہ نواز مسکرا دیا۔ اگر فون کرتا تو آپ کہتے پہلے گھر آؤ، پھر بات کریں گے، پھر رشتے والے، پھر تاریخیں، اور میری محبت بیچ میں ہی بوڑھی ہو جاتی۔ عائشہ زور سے ہنس پڑی، جبکہ سائرہ بیگم ایک سخت نظر دونوں پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ البتہ سلیم صاحب آگے بڑھے۔ محبت سے انہوں نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ عائشہ بھی ایک مسکراہٹ دے کر اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جانتا تھا بھی سب کو راضی کرنا مشکل ہے، مگر ناممکن ہرگز نہیں تھا۔ وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی شاہ نواز نے آہستگی سے آمنہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آمنہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور چند قدم آگے بڑھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر مڑ کر شاہ نواز کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، ایک بات کہوں؟ شاہ نواز نے کوٹ اتارتے ہوئے جواب دیا، کہو۔ آمنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری فیملی بہت اچھی ہے، تم واقعی بہت خوش نصیب ہو، اتنے پیار کرنے والے ماں باپ، شرارتی سی بہن، تمہیں ان سے اتنی بڑی بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ شاہ نواز نے کوٹ کرسی پر رکھا اور مسکرا کر بولا، تمہیں ابھی صرف 5 منٹ ہوئے ہیں ان سے ملے، اسی لیے وہ تمہیں فرشتے لگ رہے ہیں۔ چند دن بعد خود کہو گی کہ یہ لوگ محبت کے نام پر انسان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ آمنہ ہنس پڑی، یہ کون سی شکایت ہوئی؟ حقیقت ہے، میری فیملی مجھے سکون سے سانس تک نہیں لینے دیتی۔ روز ایک نئی لڑکی کی تصویر، روز ایک نیا رشتہ۔ امی کا ایک ہی خواب تھا کہ کسی طرح میری شادی ہو جائے۔
اس نے مذاقن آسمان کی طرف دیکھا اور آج وہ خواب اچانک پورا بھی ہو گیا۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر بھی وہ بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی جلاد بھی بن جاتے ہیں، خاص طور پر جب شادی کی بات ہو۔ شاہ نواز نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ آمنہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں، حلال رشتے میں ہیں، ایک ہی بیڈ پر سو سکتے ہیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ نواز نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ پکا؟ بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہاری جگہ پر قبضہ کر لیا تھا یا تمہاری نیند خراب کر دی تھی اور رات کو کچھ الٹا سیدھا ہو گیا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بول کر زور سے ہنسا۔ اس کی بات اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولی، میں اتنی بھی لڑاکی نہیں ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ شاہ نواز نے چھیڑا، اتنی دیر میں تم نے مجھے 2-3 بار پاگل، ضدی اور بے وقوف کہہ دیا ہے۔ آمنہ نے شرمندگی سے ہونٹ بھینچے، پھر ہنس کر بولی، اچھا ایک شرط ہے۔ کیا؟ سوتے ہوئے پاؤں مت چلانا، مجھے ان لوگوں پر بہت غصہ آتا ہے جو نیند میں لاتیں مارتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایک بھی لات ماری نا تو میں صبح اٹھتے ہی تمہیں بیڈ سے نیچے پھینک دوں گی۔ شاہ نواز بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے واہ، ابھی تو کہہ رہی تھی لڑائی نہیں کرتی۔ لڑائی نہیں کرتی لیکن اپنی حفاظت ضرور کرتی ہوں، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو فکر نہ کرو، میں مہذب انداز میں سوتا ہوں۔ پکا؟ ہاں، اگر نیند میں پولیس کی ریڈ نہ پڑ جائے تو۔ آمنہ دوبارہ ہنس دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آہستہ آہستہ سنجیدگی میں بدل گئی۔ شاہ نواز، ہاں؟ تم نے کہا تھا کہ میرا کیس سنبھالو گے، واقعی؟ کیسے مدد کرو گے؟ میرے چاچو بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں اور سارے کاغذات بھی انہی کے پاس ہیں۔ شاہ نواز نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر تھکے ہوئے انداز میں گردن دائیں بائیں گھمائی۔ آمنہ، اس وقت میرا دماغ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ آج ایک ہی دن میں کیس بھی، نکاح بھی، گھر والوں کو منانا بھی، سب کچھ ہو گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارے کیس پر کل صبح آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، ایک ایک کاغذ دیکھوں گا، پھر پوری منصوبہ بندی بنائیں گے۔ آمنہ نے بے چینی سے پوچھا، یعنی تم واقعی میرا ساتھ دو گے؟ شاہ نواز نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں اور میں اپنے وعدے نہیں توڑتا، لیکن ابھی، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا، ابھی مجھے صرف نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل سنبھالیں گے۔ آمنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پولیس والے، آج کے لیے آپ کو چھٹی مل گئی۔ شاہ نواز ہنستے ہوئے بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا۔ بہت شکریہ محترمہ، اور ہاں، اگر تم نے مجھے نیند میں لات ماری تو صبح FIR تمہارے خلاف کٹے گی۔ آمنہ نے فوراً تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ پہلے خود وعدہ کیا تھا کہ پاؤں نہیں چلاؤ گے، اب الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ دونوں کی ہلکی سی ہنسی کمرے میں گونجی، اور کئی طوفانوں سے گزرنے والی اس رات میں پہلی بار دونوں کے دلوں پر سکون کی ایک نرم سی چادر اترنے لگی۔ جس طرح وہ ایک آزاد خیال انسان تھی، اسی طرح اسے شوہر بھی آزاد ملا تھا۔ اگلا پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ بنا بات کیے تھانے جا چکا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ شاہ نواز تھانے میں اپنی میز پر بیٹھا کیس کی فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو عائشہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ ہاں عائشہ؟ دوسری طرف سے عائشہ کی پریشان آواز آئی، بھائی آپ ابھی گھر آئیں، امی نے آمنہ بھابھی کو بہت ڈانٹا ہے۔ وہ مسلسل انہیں باتیں سنائی جا رہی تھی کہ ہماری مرضی کے بغیر شادی کیوں کی، ہماری عزت کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ بھابھی نے ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا، بس خاموش کھڑی سنتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید اب وہ رو رہی ہیں۔ شاہ نواز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فائل بند کی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہ اپنی مصروفیات میں اسے تو بالکل ہی بھول بیٹھا تھا۔ چند ہی دیر میں وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو آمنہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن اور اداسی تھی۔ شاہنواز تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ آمنہ، وہ آہستہ سے مڑی۔ تم آ گئے؟ شاہنواز نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے ابھی عائشہ نے سب بتایا۔ میں اپنی امی کی طرف سے تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ان کا دل برا نہیں ہے، بس وہ اچانک ہونے والی اس شادی کو قبول نہیں کر پا رہی۔ پلیز ان کی باتوں کو اپنے دل پر مت لینا۔ آمنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مجھے اب کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا شاہنواز، زندگی نے اس سے کہیں زیادہ سخت جملے سنا دیے ہیں۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ بولی، بس ایک مدد کر دو، مجھے جلد از جلد انصاف چاہیے۔ میرا حق مجھے واپس مل جائے، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ شاہنواز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، پہلے اپنا حق لو، پھر جو فیصلہ کرنا چاہو کرنا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے شروع سے آخر تک سب کچھ بتاؤ، ایک بھی بات چھپانا نہیں۔ آمنہ آہستہ سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری امی کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ان کا چہرہ تک یاد نہیں۔ بابا ہی میری پوری دنیا تھے، وہ ماں بھی تھے، باپ بھی، دوست بھی، لیکن جب میں 15 سال کی ہوئی تو وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ اس کی آواز بھر آنے لگی۔ اس کے بعد میرے چاچو نے مجھے سہارا دینے کا دعویٰ کیا، کہتے تھے ہم تمہارے اپنے ہیں۔ میں نے ان پر اندھا اعتماد کیا۔ بابا بیماری میں تھے تو انہوں نے ان سے کئی کاغذات پر دستخط کروائے۔ بعد میں جب میں 18 سال کی ہوئی تو مجھے بھی مختلف کاغذات پر یہ کہہ کر دستخط کروا لیے کہ یہ کاروبار کے معمول کے کاغذات ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، میں نے کر دیے۔ جب تعلیم مکمل ہوئی اور مجھے معاملات کی سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ فلیٹ، کاروبار اور آبائی جائیداد سب کچھ ان کے نام منتقل ہو چکا ہے۔ جب میں نے اپنا حق مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور جب میں نے قانونی کارروائی کی تو مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ شاہنواز خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، دیکھو، اگر تم یہ ثابت کر دو کہ دستخط دھوکے، غلط بیانی یا ناجائز دباؤ کے تحت لیے گئے تھے، یا اس وقت تم قانونی معاملات کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تو عدالت ان دستاویزات کے خلاف جانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر یہ آبائی جائیداد تھی تو اس کی ملکیت کا ریکارڈ، انتقال، رجسٹری، ریونیو ریکارڈ اور تمہارے والد کی وفات کے بعد وراثتی دستاویزات بہت اہم ہوں گی۔ ہم سب سے پہلے زمین اور فلیٹ کا مکمل ریکارڈ نکلوائیں گے، پھر دستخطوں کی فرانسک جانچ کی درخواست دیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو گواہوں کے بیانات بھی لے لیں گے کہ تمہارے والد کس حالت میں تھے اور تمہیں کس بنیاد پر دستخط کروائے گئے تھے۔ آمنہ نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی میرا حق مجھے واپس مل سکتا ہے؟ شاہنواز نے پورے اعتماد سے جواب دیا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو اور تمہارے پاس ثبوت جمع ہوں گے تو قانون تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن جیتی جا سکتی ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ پہلی بار کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ سب بھول جاؤ، بلکہ یہ کہا ہے کہ لڑو۔ شاہنواز نے نرم لہجے میں کہا، تم اکیلی نہیں ہو آمنہ، اب یہ صرف تمہارا کیس نہیں، ہماری لڑائی ہے۔ کل صبح سے ہم ایک ایک ثبوت جمع کرنا شروع کریں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا حق واپس لینے کے لیے پوری قانونی طاقت استعمال کروں گا۔ جب پوری دنیا خلاف ہو جائے تو اللہ رب العزت ایک ایسا انسان آپ کی زندگی میں ضرور شامل کرتا ہے جو آپ کو وہ حق دلانے کے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اب گھر کا ماحول بھی کافی بدل گیا تھا۔ عائشہ تو جیسے ہر وقت آمنہ کے ساتھ ہی رہتی تھی، کبھی دونوں مل کر کھانا بناتی، کبھی فلموں پر بحث کرتی، کبھی ایک دوسرے کی تصویریں بناتی، اور کبھی ہنس ہنس کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ سائرہ بیگم اگرچہ اب بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر ان کی ناراضگی پہلے جیسی سخت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آمنہ کا خیال رکھنے لگی تھیں۔
آمنہ بھی ان کی خاموش محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر موبائل استعمال کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شاہ نواز اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ آمنہ نے موبائل ایک طرف رکھا اور مسکرا کر بولی، آج بڑے سنجیدہ لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ شاہ نواز نے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کھول کر دیکھو۔ آمنہ نے حیرانی سے فائل لی۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتی گئی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ سب کیا ہے؟ شاہ نواز نے دھیرے سے کہا، مبارک ہو آمنہ، تمہارا فلیٹ، تمہارے والد کا کاروبار اور تمہارا قانونی حصہ سب تمہیں واپس مل گیا ہے۔ تمہارے چچا نے عدالت میں صلح نامے پر دستخط کر دیے ہیں، معافی بھی مانگی ہے اور تمام دستاویزات تمہارے نام منتقل کرنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آمنہ کو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس نے دوبارہ کاغذات دیکھے۔ ہر صفحے پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ سچ ہے؟ شاہ نواز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ہاں، سچ ہے۔ ثبوت مضبوط تھے۔ کچھ پرانی فائلیں مل گئیں۔ دستخطوں کی جانچ بھی ہمارے حق میں گئی۔ باقی جہاں قانونی عمل کو تیزی دینے کی گنجائش تھی وہاں میں نے اپنے پیشہ ورانہ تعلقات استعمال کیے تاکہ معاملہ غیر ضروری تاخیر کا شکار نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے آمنہ نے فائل ایک طرف رکھ دی اور بے اختیار اس کے گلے سے لگ گئی۔ شاہ نواز چند لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ آمنہ بری طرح رو رہی تھی۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنے سال اس کیس کے پیچھے خوار ہوتی رہی۔ ہر دروازے پر گئی، ہر وکیل کے پاس گئی، ہر بار یہی سننے کو ملا کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے؟ اس نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ صرف 1 مہینے میں میری پوری زندگی بدل دی۔ شاہ نواز خاموشی سے اس کے آنسو دیکھتا رہا۔ آمنہ نے لرزتی آواز میں کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی۔ بتاؤ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ شاہ نواز نے آہستہ سے اس کی کندھوں پر ہاتھ رکھے اور نرم لہجے میں بولا، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بس میرا ساتھ دینا، میرے ساتھ رہنا۔ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ آمنہ نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں مکمل خلوص تھا۔ اگر تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں عمر بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر تشکر، سکون اور اپنائیت ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ شاہ نواز نے اس کی بات سنی تو اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ صرف خاموشی سے آمنہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ احساس صاف دکھائی دے رہا تھا جسے وہ زبان نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ محض ذمہ داری نہیں رہی تھی، نہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ آمنہ کی معصومیت، اس کا بھروسہ، اس کی بے لوث دعائیں اور اس کے آنسو نہ جانے کب شاہ نواز کے دل میں ایک نئی کیفیت جگا چکے تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اب یہ رشتہ صرف کاغذوں کا نہیں رہا، وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اس نے اپنے جذبات کو دل ہی دل میں قید رکھا تھا۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ آمنہ کے سر پر آہستگی سے ہاتھ رکھا اور دونوں کے درمیان چھائی خاموشی ان کہے لفظوں سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہونے لگی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مزید 1 مہینہ اور گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے نے ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کو نہ جانے کب گہری دوستی میں بدل دیا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح کی چائے سے لے کر رات کی آخری گفتگو تک ہر لمحہ دونوں کی ہنسی، مذاق اور چھوٹی چھوٹی نوک جھونک سے بھر جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں کا مزاج غیر معمولی حد تک ایک جیسا تھا۔ دونوں کو کتابیں پسند تھیں، دونوں بحث کرتے ہوئے مسکرا دیتے تھے، دونوں
दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते थे। इसीलिए शायद ये रिश्ता मुआहदे से कहीं आगे निकल चुका था, मगर दोनों में से किसी ने भी आज तक इस हकीकत को ज़बान नहीं दी थी। इस वक्त शाहनवाज सोफे पर बैठा लैपटॉप पर किसी सरकारी रिपोर्ट पर काम कर रहा था कि आमना आहिस्ता से आकर उसके बराबर में बैठ गई। शाहनवाज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आज बड़ी खामोश हो, आयशा से लड़ाई हुई है क्या? आमना हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, शाहनवाज, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। इतनी संजीदा आवाज़ में? कहो। आमना ने चंद लम्हे खामोश रहकर अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया, फिर नज़रें झुकाकर बोली, मुझे इजाज़त दे दो, मैं जाना चाहती हूँ। शाहनवाज के चेहरे की मुस्कुराहट लम्हा भर में गायब हो गई। कहाँ जाना चाहती हो? अब मेरा फ्लैट भी वापस मिल गया है, बाबा का कारोबार भी है, मैं वो जाकर सब संभालना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। और अब मुझे तुम्हारे घर में रहना मुनासिब नहीं लगता। शाहनवाज ने हैरत से उसे देखा। क्यों मुनासिब नहीं लगता? आमना ने आहिस्तगी से जवाब दिया, क्योंकि मुझे और तुम्हें दोनों को मालूम है कि ये शादी सिर्फ एक मुआहदा थी। मेरा काम हो गया, तुम्हारा भी। अब बेहतर यही होगा कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। तुम भी अपने घर वालों को ज़्यादा देर धोखे में मत रखो। शाहनवाज चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर हल्की सी नाराज़गी से बोला, धोखा? तुम इसे धोखा कह रही हो? आमना ने बेबसी से सर हिला दिया। सच तो यही है। शाहनवाज ने गहरा सांस लिया। मेरे घर वाले तुमसे मानूस हो चुके हैं। अम्मी तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हैं, बाबा तुम्हारी राय पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करते, और आयशा, अगर तुम चली गई तो वो सबसे पहले मुझे ही कसूरवार ठहराएगी। आमना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो नाराज़ होगी फिर मान जाएगी। और मैं? शाहनवाज ने फौरन सवाल किया। आमना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो धीरे से बोला, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मेरे साथ क्या होगा? आमना खामोश रही। शाहनवाज ने उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। शाहनवाज, नहीं, पहले मेरी बात सुनो। उसने नरमी से इसकी बात काट दी। शुरू में यह वाकई एक मुआहदा था, लेकिन अब नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। आमना की धड़कन बेख्तियार तेज हो गई। शाहनवाज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एक मौका चाहिए। मैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को एक मौका देना चाहता हूँ। जब अल्लाह ताला ने हमें ऐसे अजीब अंदाज में एक दूसरे से मिला दिया, तो शायद इसमें भी कोई हिकमत थी। क्यों ना हम इस रिश्ते को एक हकीकी रिश्ता बनाएं? क्यों ना हम दोस्ती से आगे बढ़कर वाकई मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी शुरू करें? आमना की आंखें नम होने लगी, खामोशी से उसे देखती रही। शाहनवाज की आवाज़ पहले से ज़्यादा धीमी हो गई। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ आमना। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर आज तुम चली गई तो शायद मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ ना कर सकूं। आमना ने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठी, शाहनवाज के करीब आई और बेख्तियार उसके गले से लग गई। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। मैं भी यही चाहती थी, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मैं डरती थी। मुझे लगता था शायद तुम सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हो, शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, इसलिए खामोश रही। शाहनवाज ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। अब खामोश रहने की ज़रूरत नहीं। आमना ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तो फिर इजाज़त है, मैं कहीं नहीं जा रही। शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इजाज़त मंजूर है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि अब ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। और मैं भी, आमना ने शरारत से कहा। एक शर्त मेरी भी। क्या? सोते हुए आज भी पाँव नहीं चलाने। शाहनवाज बेख्तियार हंस पड़ा। 2 महीने बाद भी तुम्हें वही फिक्र है? आमना ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, क्योंकि मुझे अपने शौहर की बुरी आदतों का रिकॉर्ड रखना है। दोनों की हंसी एक साथ कमरे में गूंजी और इस हंसी में वो तमाम फासले हमेशा के लिए मिट गए थे
جو کبھی ایک معاہدے نے ان کے درمیان کھڑے کیے تھے۔ اس نے مضبوطی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، لیکن یہ ہمیں تبھی معلوم ہوگا جب آپ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کے ذریعے ضرور کیجیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔